आपको बताएं, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुताबिक मुआहदों पर दस्तखत। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ 68 रुकने वाद गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचा था, जिसमें 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी साथ आई थीं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि बेलारूस के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए बाब का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर होते ही पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मज़ीद नरमी कर दी है। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त भी मिल गई। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर से जुमेरात हैवी ट्रैफिक भी शहर में दाखिल हो सकेगी। इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी और हट सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं होगी। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम का मामला ज़ेर गौर आया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी भी शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब अहमद भी शरीक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत की है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और मोहम्मद शफी सदीकी भी शरीक हुए। इस पर बात करेंगे जहां बबासी से। जी जहां से इजलास का अहवाल बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी है। इस इजलास में जहाँ पे जुडिशल कमीशन के जजेस की तरफ से जो नुमाइंदगान हैं वो शरीक हैं, वहीं पे सैयद फारूक एच नाइक, लॉ मिनिस्टर, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भी इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास का एजेंडा ये है कि गुज़िश्ता इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील के मामले के ऊपर गौर करके ये तय हुआ था कि तमाम सिंध हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हीं को ही आईनी बेंच के तौर के ऊपर वो केसेस सुन सकते हैं। तमाम आज दूसरे इजलास में इसी मामले के ऊपर गौर करके ये तय किया जाना है कि सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंच के मामले के तौर पे कौन कौन से जजेस नामजद होंगे। जी बहुत शुक्रिया जहां से बबासी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 24 नवंबर के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ पीटीआई क़यादत के खिलाफ 33 मुकदमात का इंतजाम हो गया। मुकदमात में दहशतगर्दी समेत संगीन दफात लगाई गई हैं। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब समेत 300 कारकुनों को नामजद किया गया है। मतन मुकदमा के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद चढ़ाई का मंसूबा दिया। लाहौर में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर 22 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर पुलिस की मदीयत में दर्ज मुकदमात में 350 नामजद और 400 नामालूम मुल्ज़िमान शामिल हैं। उधर गुजरांवाला के इलाके ततलियानी में एहलकारों पर तशद्दुद पर बानी पीटीआई समेत 100 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में बानी पीटीआई समेत 50 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चनियोट में रैली निकालने पर ज़िले सदर समेत 20 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश, मुल्ज़िमान को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तालीमी इदारे बंद हैं। प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी हो गए। लाहौर में मोटरवे, मशरकी बाईपास, बाबू साबू ताहाल बंद हैं। रिंग रोड तमाम इंटरचेंजेस से ट्रैफिक के लिए बंद है। सूबे का वज़ीर आला वफाक पर लश्कर कशी के लिए आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन के हमरा जत्थे एहतजाज में शरीक हैं। अब बुशरा बीबी घरेलू नहीं, फसाद मार्च को लीड करने वाली बन चुकी हैं। फसाद मार्च को लीड करते हुए बुशरा बीबी को सबने देखा। अलीमा बाजी कहाँ हैं, इनके बारे में कुछ मालूम नहीं। ये एनआरओ के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं। पंजाब में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर हैं। ट्रैफिक रवा दवा है।
بی بی جو ہے نا وہ گھریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے. کل باقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور باقاعدہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی سنا. عدالت تو جانا ہو جب تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اکیلے عدالت نہیں آ سکتی کیونکہ نامحرموں کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں جا سکتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑیوں میں جلدی جلدی بیٹھ جائے, ہم نے جانا ہے اور ہم نے جو ہے عمران خان کو چھڑا کے لانا ہے. باقی کیسے کو موکلوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے عمران خان صاحب, یا کچھ جنات نے پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالہ جیل کے. صرف 80 لوگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں. میری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں, انقلاب نکلا ہو, میں بھول گئی ہوں, میں نے نہیں دیکھا ہو. بشرا بی بی کو جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ بھی ٹرمپ کارڈ دوسرے والا تو لندن امریکہ والا نہیں, دوسرا ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے جو بشرا بی بی بھیجی تھی وہ گھر کی لڑائی میں ہی کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. نہ دھمکیاں کام آ رہی ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو. 104 ایم پی اے ہیں, کوئی ایک ایم پی اے آپ نے کسی سڑک پہ دیکھا ہو. بشرا باجی بھی جو ہے وہ گنڈا پور سے پتہ نہیں لڑائی کے بعد کیسے باہر نکلی, مجھے بھی نہیں پتا. علیمہ باجی گھر بیٹھ گئی ہیں, کون سی خاتون باہر نکلی بھائی؟ علیمہ باجی اور بشرا باجی باقیوں کے بچوں کو بلا رہی ہیں نا, اپنے بچوں کو بھی لے کے نکلے نا. پی ٹی آئی کی جانب سے ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ایک ایسا مطالبہ بتا دیں جو عوام کے لیے ہو. کے پی کے سرکاری وسائل احتجاج کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں. یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں. عوام نے پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا ہے. صوبہ, اس کی حکومت اور اس کا چیف منسٹر اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے, اس کی گورنمنٹ کی مشینری اس وقت کہاں استعمال ہو رہی ہے. آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں صرف انتشار کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف اور صرف افراتفری کی سیاست کرنی ہے. کیوں نہیں آپ بچور ہو کے سیاسی بات چیت کرتے؟ انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کی ہم کال دے رہے ہیں, ایک ایسا مطالبہ بتا دیں کہ جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو. ہاں مہنگائی کے لیے لوگ نکلے ہوں, نہیں, صرف اور صرف کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. ایک شخص کا وجود افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب کا انارکی پھیلانے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. خیبر پختونخوا کے وسائل احتجاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. رحم کریں اس ملک کے لوگوں پر, اور میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ حکومتیں اس طرح کی افراتفری کو کچلا کرتی ہیں, یہ سیاست نہیں ہے. بار بار وہاں سے لشکر اٹھاتے ہو, لشکر کشی کر دیتے ہو. ایک جماعت کے اس شرارتی فتنے نے اس حد تک ملک کی سیاست کو یرغمال کیا ہے کہ آپ 14 سال سے اس افراتفری کے موڈ سے باہر نکل نہیں پا رہے. احتجاج آئین میں جو دیا ہے پیسفل پروٹیسٹ ہے کہ ایک مورچہ نکلا ہے, ایک آپ کا کچھ جلوس جا رہا ہے سڑک پہ, ٹریفک بھی رواں دواں ہے, میں نے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہیں, سلوگنیرنگ بھی ہو رہی ہے, میں تقریر بھی کر رہا ہوں, میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کر رہا ہوں اور سیوک لائف ڈسرپٹ نہیں کر رہا. ریویو لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ دل تو کوئٹہ ہے. ویلکم بیک. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ختم. دونوں رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی. بیرسٹر گوہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال فائنل ہے. احتجاج کال آف والی بات نہیں ہے. مذاکرات سے متعلق سوال پر بولے مذاکرات چل رہے ہیں, آپ کو انشاءاللہ جلد بتائیں گے. آج کا کال خان صاحب کا احتجاج کا کال ہے, وہ فائنل ہے, انہوں نے کال کیا ہے. سر کال آف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی کال آف والی بات ہی نہیں. تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپڈیٹ سر؟ وہ انشاءاللہ تعالی دیکھو آپ جاتے ہیں. انتشاری ٹولہ نہیں چاہتا کہ ملک میں بہتری آئے. ہمارے بچے اور بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. آئیڈیاز نمائش میں 50 سے زائد ممالک کے مندوبین نے شرکت کی. انتشاری ٹولہ نہیں چاہتا کہ ملک میں بہتری آئے. ریلی ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو, دھرنا ہو, اگر پرامن ہے تو ہم اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں. اس کی اجازت ہونی چاہیے, کسی کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے ٹریک ریکارڈ. جو ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا, وہ جلاؤ گھیراؤ, شدت پسندی کا ہے, انتہا پسندی کا ہے, وہ رہا ہے. آپ نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا, آپ نے زمان پاک کا ایشو دیکھا, آپ نے دیگر ابھی اس سے پہلے جو ایک کال تھی اس میں کیا ہوا, ایک پولیس کے لوگ شہید ہوئے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں.
پولیٹیکل پارٹیز اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو, لوگوں کو پتہ چلے. وہ تو ہو گیا, اب اس کو ختم ہونا چاہیے. انسداد دہشت گردی عدالت سانحہ 9 کے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی 28 نومبر تک مؤخر کر دی. فرد جرم کی کارروائی ملزمان کی عدم حاضری کے باعث ملتوی کی گئی ہے. اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 کے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی 28 نومبر تک مؤخر کر دی. سندھ ہائی کورٹ کی آئینی کیسز کی سماعت سے متعلق عبوری اختیار کی مدت ختم ہو گئی. مختلف کیسز کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس آئینی درخواستوں کی سماعت کا اختیار ہی نہیں. نئی ہدایات کے آنے تک آئینی درخواستوں کی سماعت ہم نہیں کر سکتے. یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. تو مختلف کیسز کی جو سماعت ہونا تھی وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں ای سی ایل کے لیے رولز بنانے سے متعلق سماعت. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا ای سی ایل میں نام ہے تو 180 دن بعد خودکار انداز میں ختم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ نے ای سی ایل کے لیے رولز بنانے سے متعلق کیس نمٹا دیا ہے. سپریم کورٹ میں ای سی ایل کے لیے رولز بنانے سے متعلق سماعت ہوئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر الرحمان کا کہنا ہے اگر کسی کا ای سی ایل میں نام ہے تو 180 دن بعد خودکار انداز میں ختم ہو جاتا ہے. اور سپریم کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے اتنی منشیات بارڈرز کے ذریعے سپلائی نہیں ہوتی جتنی جیلوں میں سپلائی ہو رہی ہیں. کالجز میں بھی منشیات فروخت ہو رہی ہیں. منشیات سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ تو خیبر پختونخوا ہے. تحریری جواب میں تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے سدباب کے لیے مکمل میکانزم فراہم کیا جائے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا. نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کے خلاف دائر انتخابی عذرداری خارج. بلوچستان الیکشن ٹریبیونل نے قومی اسمبلی کے حلقہ 263 پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. جمال شاہ کاکڑ کے خلاف انتخابات میں دھاندلی کی عذرداری سالار کاکڑ نے دائر کرائی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کے خلاف دائر انتخابی عذرداری خارج کر دی گئی. پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر کہتے ہیں کہ سیاسی حالات کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2.5 لاکھ افراد صرف ایک غلط پالیسی سے بے روزگار ہیں. ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کو سپورٹ کریں گے. ہمارا پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں, ہم فیڈریشن ہے, ہمارا اکانومی سے تعلق ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو بھی ہے مسئلے کا حل کرنا چاہیے. کٹلری کا کام بہت خوبصورت ہو رہا ہے وزیر آباد میں, مگر افسوس کی بات ہے کہ $140 ملین کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے, جبکہ دنیا میں کٹلری کی جو ٹریڈ ہے وہ $82 بلین کی ہے. چینیوٹ میں فرنیچر کا بڑا خوبصورت کام ہو رہا ہے بٹ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ہر ڈسٹرکٹ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آج ہماری اسٹیل لارج پروڈیوسرز کے ساتھ ملاقات ہوئی. $1 بلین کی کیپیسٹی لگی ہوئی اور ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں بٹ جو چوری کر رہا ہے اس کو روکو. جو ملک کی بہتری کے لیے ہوگا ایف پی سی سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان سوئمنگ فیڈریشن کے انتخابات میں زوریز لاشاری کو 4 سال کے لیے تنظیم کا صدر اور لیفٹیننٹ کرنل احمد علی خان کو سیکریٹری منتخب کر لیا گیا. لاہور میں پاکستان سوئمنگ فیڈریشن کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں صدارت کے لیے زوریز لاشواری پر اعتماد کا اظہار کیا گیا. لیفٹیننٹ کرنل احمد علی خان مزید اگلے 4 سال سیکریٹری کے عہدے پر ذمہ داریاں نبھائیں گے. خزانچی کے لیے محمد عاطف شفیق کا انتخاب کیا گیا. میجر ریٹائرڈ ماجد وسیم چیئرمین, یاسمین ارشد سینئر نائب صدر اور فاطمہ لاکھانی لائف ممبر منتخب ہوئیں. رونق لاکھانی لیفٹیننٹ کرنل سعید احمد خان دانیال لاشاری ایسوسیٹ سیکریٹری بن گئے. کوموڈور مظہر بشیر فاروق احمد بریگیڈیئر رضوان رفیع نائب صدور منتخب ہوئے. دانش لاکھانی, اسد ملک, سعدیہ عمر, سہیل اصغر, رضوان عنایت اللہ اور محمد حفیظ ایگزیکٹو ممبر کے طور پر خدمات انجام دیں گے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے سیکریٹری باکسنگ فیڈریشن ناصر نے بطور آبزرور اجلاس میں شرکت کی.
ख्वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। कहा, ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पीपल्स पार्टी ख्वातीन को बाइख्तियार बनाकर एक बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरअज़्म है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख्वातीन के हुकूक के एक वर्ल्ड आइकॉन हैं। ख्वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। सऊदी अरब में मेमन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 12वां सालाना तालीमी अवार्ड शो हुआ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात को अवार्ड से नवाजा गया। जद्दा में होने वाली तकरीब में काउंसिल जनरल खालिद मजीद मेहमान खुसूसी थे। तलबा समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर वसीम अब्दुल रज़ाक, जनरल सेक्रेटरी सादिक सोराठिया समेत दीगर का कहना था कि तकरीब का मकसद ऐसे तलबा की हौसला अफजाई करना है जो दयार गैर में रहते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। काउंसिल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तलबा इंतहाई मेहनती और होनहार हैं। तकरीब में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब अवार्ड मेमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर वसीम ताई को दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।